السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس درس میں ہم سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور اس کی ترکیب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا ہے، تو جیسا ترجمہ ہے ہم اسی ہی ترکیب یہاں پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قل، یہ جو ہے قالا یقولو سے فعل امر ہے قل، اور فعل امر جو ہے یہ تقولو سے بنا ہے قل۔ تو پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیا، گرا دیا، جو تا علامت مضارع تھی، اور اب فا کلمہ جو ہے یہ متحرک ہے، لہٰذا حمزہ وصل کی ضرورت نہ پڑی۔ پھر جب فعل امر کے آخر کو ساکن کیا تو واو پہلے ہی سے ساکن تھا، تو دو ساکن اکٹھا ہو گیا اور بن گیا قول، قاف واو لام، اور واو لام دونوں ساکن ہیں، لہٰذا حرف علت کو حذف کر دیا۔ حرف علت تین ہیں، تو ان میں سے ایک واو ہے، تو اس کو حذف کر دیا، یہ بچا قل هو اللہ احد۔ قل فعل امر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ هو اللہ احد، اس کی ترکیب جو ہے تین طرح ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہوا کو اگر ہم ضمیر شان بنائیں، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہوگا، اور اللہ احد پورا جملہ ملا کر اس کی خبر ہوگی۔ اور اگر ہم اسے ضمیر شان نہ مانیں تو ایسی صورت میں اللہ کلمہ جلالت ہوا کی خبر اول اور احد اس کی خبر ثانی ہوگی، کیونکہ ضمیر شان اسے کہتے ہیں جو جملہ سے پہلے واقع ہو، یعنی ضمیر شان کے بعد ایک جملہ ہو اور وہ جملہ اس کی تفسیر بیان کرے، اور یہ ضمیر مذکر کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس اعتبار سے یہ ضمیر شان کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا وہ اللہ ہے، تو اگر جو ہے یہ جملے والا ترجمہ تو ہے نہیں، کیونکہ اگر جملے والا ترجمہ ہوتا تو کہا جاتا وہ اللہ ایک ہے، لہذا یہ ضمیر شان ہم اس کو یہاں نہیں بنائیں گے، اور اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ تو ہوا ضمیر یہ جو ہے یہ بن جائے گی مبتدا، اللہ کلمہ جلالت یہ ہوا کی خبر اول، احد خبر ثانی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ پوری قل کے بعد جتنی بھی پوری عبارت ہے، جتنی بھی یہ آیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری مل کر بتاویل مفرد ہو کر قل کا مقولہ بن جائیں گی۔ اور ایک ترکیب یہ ہے کہ یہاں پر ہوا کو ہم بنائے مبتدا ضمیر شان کے اعتبار سے، اور اللہ کو مبتدا ثانی اور احد کو جو ہے خبر بنائے، تو احد یہ اللہ کلمہ جلالت کی خبر ہوگی۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہوا کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور ایک ترکیب یہ ہے کہ ہوا کو مبتدا بنائے اور اللہ کلمہ جلالت کو مبدل من اور احد کو بدل۔ اب مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ ہوا کا جو ہے ہوا کی خبر ہو جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ترکیب ہوگی اللہ کلمہ جلالت مبتدا، الصمد یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے۔ تو عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے، زیادہ تر اکثر طور پر کہ دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ترجمہ مرکب مفید والا ہو تو ایسی صورت میں مبتدا خبر بنیں گے،
اور جہاں پر بھی ترجمہ مرکب مفید والا نہ ہو تو وہاں وہ موصوف صفت بنا دیے جاتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، تو لم یہ نفی جحد بلم ہے، انکار کے لیے آتا ہے، اور یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لم یلد یہ اصل میں یولدو تھا، قاعدہ یہی ہے، ولدا یلدو یہ اصل میں کیا تھا، یولدو، باب ضرب یضرب سے ہے۔ تو یہ معتل کا قاعدہ ہے، معتل فا کا، جسے ہم مثال واوی یہاں کہیں گے۔ تو مثال واوی کا ہی قاعدہ ہے یہاں پر کہ واو اگر علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان پڑے تو وہ واو گر جاتی ہے، تو یولدو سے یلدو ہو گیا۔ تو لم یلد یہ فعل مضارع نفی جحد بلم، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل راجع بسوئے اللہ کلمہ جلالت، یہ اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یا آپ اس کو معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ واو حرف عطف، لم یولد، دیکھیے یہاں پر یولد جو ہے اس میں واو کو حذف نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ قاعدہ یہاں پر ہے نہیں کہ واو کے ماقبل جو ہے، جو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان پڑے وہ گر جاتا ہے، تو یہاں پر علامت مضارع مفتوحہ ہے نہیں اور نہ ہی کسرہ کے درمیان، اسی وجہ سے یہ گرا نہیں۔ تو ولم یولد واو حرف عطف، لم یولد فعل مضارع نفی جحد بلم یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مجہول، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر معطوف ہوا اس پر لم یلد پر۔ ولم یکن لہ کفوا احد، واو حرف عطف، لم یکن لہ کفوا احد، لم یکن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، کانا یکونوں سے یکن ہے فعل ناقص، اور لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہوگا کفوا مصدر کے، کفوا مصدر کے متعلق ہو گیا، اور احد یہ جو ہے یکن جو فعل ناقص ہے اس کا اسم مؤخر ہے، اور کفوا یہ خبر مقدم ہے، تو یہاں پر خبر کو مقدم کیا گیا ہے اور اسم کو مؤخر کیا گیا تاکہ رعایت سجا ہو جائے، یعنی جتنی بھی دیکھ رہے ہیں آپ آیتیں ختم ہو رہی ہیں تو سب میں آخر میں دال آ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی دال لے کر آئے تاکہ رعایت سجا ہو جائے۔ تو کانا یکن فعل ناقص اپنے اب یہ جو ہے کفوا مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ یکن کی خبر مقدم، اور احد جو ہے اس کا اسم مؤخر، اب یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، یہ پورا کا پورا قل کا مقولہ ہوگا۔ دوسری طرح ترکیب یہ تھی کہ ہوا کو مبتدا مانے، ٹھیک ہے، اور اللہ احد اس کی خبر اول، اللہ الصمد خبر ثانی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد معطوف علیہ کر کے یہ خبر ثالث، اب مبتدا اپنی تمام خبروں سے مل کر یہ بن جائے گا مقولہ۔ اب فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اچھا دیکھیے دو جگہ احد آیا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے پہلے کا ترجمہ کیا تو کہا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، ٹھیک، تو ہم نے یہاں پر ایک کا ترجمہ کیا اور احد میں کوئی کا ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی کا ترجمہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جب نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر کوئی کا ترجمہ کیا گیا۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کی مکمل ترکیب تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔